بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی اعلان فرمائیں گے کہ آج قیامت کے میدان میں جمع ہونے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت اور احترام والے کون لوگ ہیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، یہ عزت اور احترام والے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، مساجد میں ذکر کی مجلس والے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، جنت کے باغات ذکر کے حلقے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمایا، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، کیا تم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں جھوٹا سمجھ کر قسم نہیں لی، بلکہ بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو دین کی بنیادی چیز نہ بتاؤں جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو اور تنہائی میں بھی جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو حرکت میں رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ہمارے لیے کس آدمی کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو زمین پر گر پڑیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 خطرے اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسو کا خطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، دوسرا خون کا خطرہ جو اللہ کے راستے میں بہہ جائے، اور 2 نشانوں میں ایک اللہ کے راستے کا کوئی نشان جیسے زخم، غبار یا اللہ کے راستے میں چلنے کا نشان، اور ایک وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں پڑ گیا ہو، جیسے سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پر گھٹا بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو، نمبر 4 2 ایسے آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہوں، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو، نمبر 5 وہ آدمی جس کو کوئی اونچے خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ یہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ آدمی جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے، نمبر 7 وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو مجلس ان کے لیے قیامت کے دن خسارے کا سبب ہوگی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے ان کو عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو وہ مجلس اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور جو آدمی لیٹنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ لیٹنا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کو قیامت کے دن ذکر اور درود کے ثواب کو دیکھتے ہوئے اس مجلس پر افسوس ہوگا، اگرچہ وہ لوگ اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں لیکن افسوس رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ گویا بدبودار مردے گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔ افسوس کا ذریعہ اس لیے ہوگی کہ مجلس میں عموماً کوئی فضول بات ہو ہی جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن سکتی ہے،
البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سے بچاؤ ہو جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا، ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ ہیں۔ یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں، ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہے؟ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔